أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ سورہ اسراء 15 پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اسراء وہ واقعہ ہے جو مکہ سے بیت المقدس اللہ تعالیٰ رسول وسلم کو لے گیا، اور معراج ہے جو بیت المقدس سے 7 آسمان جنت جہنم دیکھی۔ اسراء کا بیان یہاں ہے، معراج کا سورہ نجم میں ہے۔ احادیث میں دونوں کا اکٹھا بیان ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا، یہدی للتی اقوم، ٹھوس چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ عقیدہ ٹھوس بتاتا ہے، معاملات ٹھوس، عبادات ٹھوس، معاشرہ دین دن ہر چیز میں جو رہنمائی قرآن نے کی ہے نا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا ہے اس میں، جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، جب بڑھیپے میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ ڈانٹو، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، شفقت ادب خدمت کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا دو، حق ادا کرو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی آمدن کم ہو، ضروریات زیادہ ہو، ضروریات اس کو دو۔ مسافر کو فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور نہ تو ہاتھوں کو بند کر کے رکھو، کنجوسی کرو، اور نہ فضول خرچی کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور حرام جس کو اللہ نے کیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے 3 آدمیوں کا قتل جائز ہے۔ شادی شدہ جو زنا کرے، یا جو مرتد ہو، یا جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وعدے پورے کرو، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، ماپ پورا رکھو، وزن پورا کرو، جو اس بات کا پتہ نہ ہو اپنی طرف سے بغیر دلیل کے بات نہ کرو، کان آنکھ دل سب پوچھے جائیں گے۔ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو وحی کی گئی ہے، وحی کی ہے اللہ نے تیری طرف، یہ ہے حکمت۔ قرآن میں پیچھے آیت گزری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف تم دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ یہاں بعض لوگ حکمت سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بات نہ کرو، مصلحت رکھو، نہیں، بات وہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لانی، چاہے 100 سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہو سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ کو اندازہ تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کہ جہاں ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، آپ وہاں چند دنوں اور چند گھڑیوں میں گئے ہیں، آپ کو اندازہ، لیکن آپ نے بات ڈنکے کی چوٹ پیش کی۔ ادھر سے ایک بھاگتا گروہ، آپ کہتے ہیں میں وہاں گیا ہوں، ہاں اچھا آپ وہاں گئے، ہاں۔ تو مقصد آپ نے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں کے تیور دیکھ کے، ماحول دیکھ کے مسئلہ نہیں بدلنا، مسئلہ وہی لیکن انداز پیارا، ادب والا، احترام والا، بھائی جان محترم، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دے۔ کچھ لوگ تو لٹھ مار کے آئے جیسے قرآن کھائی ہوئی ہے، یہ شربت صافی پی کے آئے ہیں سمجھانے کے لیے۔ بھئی تمہیں نہیں سمجھانے کا طریقہ آتا تو نہ سمجھاؤ، اور کچھ ہے جو کچھ نہیں ہوتا، جہاں کو لگا رمض، دونوں غلط ہیں۔ درمیان والی بات وہ جو اللہ نے کہی اور اس کے رسول نے کہی، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن انداز پیارا، یہ ہے حکمت۔ اللہ یہ ساری باتیں تم نے سنی، ان کو حکمت کہہ رہا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ مصلحت اختیار کرو یا سیدھی بات نہ کرو۔ ہندوستان میں ایک پروگرام بنا، یا پاکستان نہیں بنا تھا، کہ ایک جگہ پر تمام جتنے مذاہب ہیں نا اپنا عقیدہ پیش کریں۔ ہندو آئے، سکھ، یہودی، آریہ، سب مسلمانوں کی طرف سے سب نے متفق ہو کر، حنفیوں نے، شافیوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، حدیثوں نے متفق ہو کر جو اس کو پیش کیا نا، وہ شیخ الاسلام والمسلمین، امام المناظرین، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیثوں کے بہت بڑے عالم، ان کو پیش کیا۔ اور یہ بڑی سعادت ہے مسئلہ کے حق کا اہل حدیث کے لیے۔ انہوں نے وہاں جو دعوت پیش کی نا، وہ یہی تھی جو بھی آپ نے سنی۔ یہ دعوت پیش کی اسلام کی۔ شروع میں جو شعر پڑھا وہ یہ تھا کہ حرم میں مسلم نے راگ گایا تیرا،
ہندو نے صنم میں جلوہ چاہا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھ کو، پر انکار نہ کسی سے بن آیا تیرا۔ یہ شعر پڑھے اور یہ دعوت پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اہل حدیث کو، دیکھو عملی کوتاہیاں ہیں لیکن نظریاتی طور پر چونکہ لائن قرآن حدیث والی ہے، اللہ رسول والی، تو اللہ نے ان کو ہمیشہ عزت بخشی دین کے، دنیا وہاں تو نہیں ہے، دین کے معاملہ میں، کیونکہ یہ رسول اعظم کی جماعت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں گستاخ نے کتاب لکھی تو انہیں الصارم المسلول لکھی، جواب دیا۔ غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، سب سے پہلے فتویٰ جس کے کفر کا جاری کیا وہ اہل حدیث عالم تھے مولانا حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اہل حدیث دوسرے اور لوگوں نے بھی کام کیا، اللہ قبول کرے، لیکن جو اس کا ناطقہ بند کر دیا نا خود قادیان میں بھی جا کر، وہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ بے شمار کتابیں لکھی اس کے رد پر۔ بلاخر تنگ آ کے اس نے 1907 میں اشتہار نکالا کہ یا اللہ میری دعا قبول کر، میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ ثناء اللہ جھوٹا ہے اور میں تیرا سچا نبی، اس کو میری زندگی میں مار اور بدترین بیماری میں اس کو مار، اور اگر یہ سچا ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے اور میں جھوٹا ہوں، مجھے اس کی زندگی میں مار، بدترین بیماری عہدے والی اس کے ساتھ۔ یہ احمدیہ بلڈنگ میو اسپتال کے سامنے حکیم نور الدین کی، ابھی اس کی اولاد بھی ہے وہاں، مطب نور، وہاں یہاں اس نے آخری دن گزارے۔ 1907 میں اس نے اشتہار نکالا، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ نے قبول کیا کہ یا اللہ فیصلہ ہو جائے، مجھے قبول ہے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے۔ وہ 1908 میں یہاں مرا لیٹرین میں، اور مولوی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال زندہ رہے اور 48 میں آ کے سرگودے میں فوت ہوئے۔ ان کی ابھی اولاد وہاں موجود ہے، ثنائی پریس اور وہ لوگ موجود ہیں۔ اللہ نے یہ نشان دکھایا۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ مرزائیو مناظرے ختم، میں ثناء اللہ کا وجود مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جب غیر مسلم نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، مولانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا مقدس رسول، اور غیر مسلم نے شائع کی کتاب، اس کو واصل جہنم کیا غازی علم الدین، اہل حدیث تھا، اس کی اولاد ابھی یہاں اندرون شہر موجود ہے۔ اور جب رابطہ عالم اسلامی نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بہترین کتاب لکھی جائے، 1100 کتاب لکھی گئی دنیا میں، سب سے پہلے نمبر پر کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اہل حدیث عالم ہندوستان کے الرحیق المختوم، عربی میں تھی، اردو میں بھی ہے الرحیق المختوم۔ حرمت رسول کی تحریک چلی، لوگوں نے دیکھا سب سے آگے آگے اہل حدیث۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، باقیوں نے بھی کام کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سب سے آگے ہے۔ ان کی سنتوں کو، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہاں آمین کہتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بات رفع دین کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ان کا یہ ایک نظریہ ہے کسی کا ہو رہے کوئی، نبی کے ہو رہیں گے ہم، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ یہ کردار اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قائم دائم رکھے۔ عملی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ یا امام کا پہلا معنی تو اعمال نامہ ہے، لیکن ایک معنی اس کا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے مفسرین نے بتایا ہے کہ سارے مقلدین اپنے اپنے اماموں کے ساتھ جائیں گے، جو جس کی تقلید کرتا ہے، اور اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ان کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت کے آخر میں مکہ والوں نے کچھ مطالبات پیش کیے، وہ 7 ہیں۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روز روز کا جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، تو ہمارا رشتہ دار ہے، تمہارا خون ہے، ایک ہے، آج ہم تم سے 2 ٹوک بات کرتے ہیں، یہ 7 ہمارے مطالبے ہیں، ان میں سے تم کو ایک دکھا دو، ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ مک گئی، لہذا یہ روز روز کی بات تھی، یہ 7 باتیں ہیں، ان میں سے ہمیں کوئی دکھا دو، ہم تمہیں رسول مان لیں گے۔ سنیں وہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو زمین میں چشمہ نکال، اور تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تیرے لیے باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اس کے درمیان نہر بھی چلتی ہو، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا، ہم تجھے رسول نہیں مانتے، اور تو کہتا ہے جو رسول کو نہ مانے اس پر عذاب آتا ہے، گرا ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا۔ او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلہ، یا اللہ کے ساتھ تو آئے، اللہ تیرے ساتھ ہو، یا فرشتوں کی ایک جماعت آ کے بتائے کہ یہ رسول ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر ہو سونے کا،
اور ترقا فی السما، یا تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہاں سے کتاب لا جس کو ہم پڑھیں۔ یہ 7 مطالبے ہیں، ان میں کوئی چیز دکھا دے ہم تجھے رسول مانتے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، اس کو اتنی حرص ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ایمان لانے کی، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ہدایت پر آ جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، اتنی حرص ہے اس کو۔ دیکھو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، بدلہ لے کے آئے، رسول اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا ابو جہل نے، کہا میرے بھتیجے میں تمہارا تازہ بدلہ لے کے آؤں، کہتا میں اس باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ جب کوئی کلمہ پڑھے اسلام، اچھا تو میں اسلام لاتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، ایمان۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہ فرمایا لعلک باخع نفسک، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، کڑ کڑ کے کہ نہیں مانتے تو نہ مانے، میں نے تو اسے پوچھنا ہے، آرام سکون سے رہے، پیغام دے دو، مانتے ہیں مانے، نہ مانے۔ یعنی نبی کڑتا تھا، سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے میری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، کہ نبی کو اتنی حرص تھی ہدایت کی، اگر اس کے اختیار میں کوئی بات ہوتی، کوئی دکھانا، کوئی اس کے پاس اختیار ہوتا کسی چیز کا پیدا کرنا دینا، اللہ کی قسم ضرور دکھا دیتے۔ اگر مختار کل ہوتے تو دکھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز ہمیں دکھا، ہم تجھے نبی مانتے ہیں۔ تو اس بات آگے کیا پوری فرشت کا جواب، 2 جملے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، نبی کہہ دے میرا رب پاک ہے، آج ہی کمزوری سے سب کچھ کر سکتا ہے، میں ایک انسان اور رسول ہوں، میں نے ایک پیغام پیش کر دیا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے قبول کرو، نہیں تو تم اپنے گھر، میں اپنے گھر، میرے بھائی پٹاری نہیں ہے میں کھول کے دکھاتا رہوں، یہ باغ ہے، یہ فلاں۔ واللہ ان ایتوں نے فیصلہ کر دیا کہ محمد رسول کی بڑی شان ہے، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر فیض ہوں گے، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن اللہ کے غلام ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، جو رب چاہے وہ ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نہیں دکھانا چاہتے تھے، نہیں دکھایا، انگلیوں سے پانی نکلا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، چاند و ٹکڑے ہوا جب اللہ نے چاہا، یا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان میں سے کچھ چیز دکھا، ہم تجھے رسول مانتے ہیں، نبی تو کہہ میرا رب پاک ہے، ہر کام کر سکتا ہے، میں انسان ہوں، رسول ہوں، تم ایک پیغام پیش کر دیا، مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، تم اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، کہف کا معنی غار، چونکہ یہاں کہف والوں کا، اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس لیے سورت کا نام کہف ہے۔ قرآن میں 5 سورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، سورت فاتحہ، سورت انعام، یہ سورت کہف، اور 2 22 پارے میں سبا فاتر۔ اس کے اندر صحابہ کہف کا قصہ ہے۔ ترتوس شہر کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا، دقیانوس، بت پرست تھا، لوگوں سے بت پرستی کراتا تھا، بت ایک بنا رکھا تھا۔ اس کے دور میں کچھ نوجوان، اللہ نے ان کو سمجھ دے دی کہ جس نے زمین آسمان بنایا ہے، خالق تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے، کسی کے سامنے کیا جھکنا۔ اس کو پتہ چلا، اس نے ان کو دھمکی دی کہ یا تو یہ عقیدہ چھوڑ دو ورنہ جو ہے میں تمہارے ساتھ سختی کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے، اور رب نے ان کو یہ ہمت دی، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود، مشکل کشا، حاجت روا نہیں مانیں گے، اگر ہم کریں گے تو ہم بہت بڑے ظالم۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، کل تک مہلت دی۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی، کیا کریں۔ یہ وزیروں مشیروں کے بیٹے تھے، ایک طرف تو یہ دنیا کی خوشحالی اور دنیا کا سکون اور نعمتیں، بادشاہ کا قرب، اور ایک طرف دین کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی۔ بالآخر انہوں نے دین کی راہ اختیار کی اور چل پڑے، انہوں نے کہا چلتے ہیں یہاں سے ہجرت کر کے۔ ایک چرواہا تھا، وہ بھی ان کی باتیں سنا کرتا تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ متفق تھا۔
اس کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہاں جا رہے؟ کہ یار یہاں جو ہے نا دین پر نہیں چلنے دیتے، ہم ہجرت کر کے جا رہے۔ اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ اس کا کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ آگے گئے، ایک پہاڑ تھا، اس کا منہ جو ہے پہاڑ کا اس طرف تھا، شمال کی طرف غار تھی، اس کے اندر وہ اندر چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے، کتا باہر بیٹھ گیا ٹانگے پھیلا کے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا منظر بن گیا کہ جو وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو دہشت ناک منظر تھا، کتا آگے بیٹھا تھا ٹانگیں پھیلا کے، کوئی ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مار دیا، اور جب وہ اٹھے تو آپس میں کہنے لگے کہ کتنا ٹھہرے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک دن۔ پھر دیکھا سورج نظر آ رہا ہے، کہتے نہیں پورا دن بھی نہیں، حالانکہ وہ 309 سال وہاں وہ سوئے رہے۔ کہتے چھوڑو جتنے بھی سوئے، جاؤ کھانا لے کے۔ اچھا تم جاؤ یار، اس کو پیسے دیے، سکے دیے، کھانا، لیکن دیکھنا پتہ نہ چلے کسی کو۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ در و دیوار بدلے ہوئے ہیں، سارا محلہ سارے علاقے بدلے ہوئے ہیں، بڑا حیران ہوا۔ ایک نان بائی کے پاس گیا، وہاں سے اس نے روٹی لی، اور جب پیسے دیے تو اس نے کہا یہ تم نے پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ تو وہ دقیانوس کے زمانے کے ہیں۔ تو اس نے کہا دقیانوس اب نہیں ہے؟ کہتے نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، صدیاں گزر گئی ہیں۔ اور یہ واقعہ ان لوگوں کے ذہن میں تھا، ان لوگوں کے ذہن میں تھا، تو ان کو تو پتہ تھا کچھ نوجوان۔ تو اس نے کہا یہ خزانہ، دوسرے کو بلاتی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو بادشاہ کو پتہ چلا، وہ سارے وہ آ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہمیں لے چلو، کہاں ہے؟ وہاں چلے گئے۔ اب یہ مومن تھا بادشاہ، تو چلتے گئے، تو وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا لوگوں کے پاؤں کی آواز اور سواریوں کی، انہوں نے کہا لو پتہ چل گیا، وہ آ گئے۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ وہ جب آئے تو وہ بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہ مومن بادشاہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے قیامت آئے گی اور ایسے ہم مردے جو ہیں وہ زندہ کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اچھا، اب کتے کا کردار جتنا میں نے بتایا اتنا ہی تھا، ساتھ چلا اور وہاں بیٹھ۔ لیکن ہمارے ہاں کتے کا بڑا کہتے جی یہ کتا صحاب کہف کا بڑی شان والا ہے، ہاں یہ جنت میں جائے گا۔ انا للہ، پہ جنت کتوں کے لیے کہ بندوں کے لیے؟ اور پھر آگے چڑھتے بڑھتے ہیں تو پھر تویز بنایا ہوا ہے اس کتے کا اور اصحاب کہف کے وہ نام۔ تو یہ سارا آگے یہ کام جو ہے یہ غلط ہے۔ اور پھر کتے کی بات آگے چلی تو سگے میراں دے ایسی کتے ہیں بادشاہ، سگے درے اولیاء، اسی اولیاء دے کتے ہیں، اسی یو پھر یہ نا فخر محسوس کر لیں۔ پھر ایک نظم بنی، ایک عرس میلے پہ پڑھی گئی، نوجوان بچہ تھا، اس نے یہ نظم پڑھی ادھر سیالکوٹ کی طرف، لوگوں نے مجھے بتایا کہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اس اسٹیج پہ بیٹھے تھے نا بڑے بڑے، ہاں جی، اچھا تسی سارے بولی کتے تے میں بچ ایک کتورا۔ میں ایسے نہیں کرنا چاہتا نا آپ لوگوں کی طرف، اس نے تو ایسے کیا تھا نا، تسی سارے بولی کتے تے میں بچ ایک کتورا، نہیں گھٹ دی دولت تیرے گھر دی، جے پا دے خیر دا ایک چٹورا۔ تسی سارے بولے اندازہ لو۔ اور پھر نام عجیب، اللہ کے اسم میں اچھے اچھے نام رکھو، سونے سونے نام۔ قیامت نو وعدہ پینیاں نے نامہ دیا، جو تے آ گیا پیرا دیتا میں ٹھیک ہے، تو آ رہے تھے پہلا، یعنی کیا نام رکھو اچھے اچھے۔ دو آدمی سفر کر رہے تھے، تو ایک نے کہا جی تہاڈا اسم شریف، کہنا کلب علی، کلب چھوٹے کاف سے مانا کتا، تہاڈا اسم شریف، کہنا کلب علی، کیا مطلب؟ علی دا کتا۔ تھوڑی دیر کے، ہاں اس کا معنی یہی ہے نا، کلب علی کا معنی علی کا کتا، کلب علی کا یہ معنی ہے۔ اس نے کہا جی اسم شریف، کہتا خنزیر اللہ، کہتا یہ کیا؟ کہتا وہ کیا؟ کہتا یہ تو نام ہے، کہتا وہ بھی نام ہے۔ کہتا گال سن، یہ نام ٹھیک نہیں جی، علی دا کتا کو شان رکھ دے تو گھٹ اللہ دا خنزیر بھی نہیں۔ مقصد ہے کہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا اچھے اچھے نام رکھو، سونے سونے نام۔ عجیب لوگ نام رکھتے ہیں، اللہ 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 اللہ، حسن بخش، حسین بخش، علی بخش، پیر بخش، میر بخش، فرید بخش، یہ ملن گے تو حسن بخشی میں نہیں ویکھی، حسین بخشی میں نہیں ویکھی، کیونکہ اچھا نہیں سمجھتے نا لڑکی کو، تو وہ اللہ کے سپر، اللہ دیتی موجود ہے، اللہ رکھی، اللہ وسائی ہے۔ تے میں نہیں کو لڑکی دیکھی یا سنی پیران دیتی، یہ کوئی نہیں۔ پیران دیتے بہتے نے، تے اللہ دیتے تھوڑے نے، اللہ کا حوصلہ ہے، تو سب کچھ دینے والا تو ایک اللہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام،
اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی بنی اسرائیل میں، بہت بڑے اللہ کے پیغمبر تھے، تقریر بڑی زبردست. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ انہوں نے سوچا کہ میں رسول ہوں، وہی میرے پاس آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے، وہی ان پر آتی تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے کہا ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہیں نہیں پتا، یا اللہ مجھے اس سے ملا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تم چلو جہاں یہ مچھلی لے کے جہاں یہ غائب ہوگی وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کے چل پڑے. اب جا رہے تھے تو ایک جگہ پر تھک گئے، بیٹھ گئے، سو گئے. مچھلی نے چھلانگ لگائی ٹوکرے سے اور پانی میں. اٹھے تو چل پڑے، آگے گئے، کہنے لگے یار بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ رکھا ہے. اس نے کہا وہ تو بتا نہیں سکا، وہ تو جہاں وہاں سوئے نہیں تھے پیچھے. ہاں وہ وہاں تو آپ سوئے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا مچھلی وہاں چلی گئی. کہتا وہی جگہ تھی. واپس آئے، وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا پر چادر ہے. سلام کیا تو اس نے ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کون ہے تو؟ اس علاقے میں تو کوئی سلام کہتے ہی نہیں. کہ میں موسیٰ. انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ ہاں. اللہ تعالیٰ ہر نبی رسول کو دوسرے کا بتاتا ہے، تو خضر بھی اپنے علاقے کے نبی تھے وہاں اس طرح. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے کہا آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، میں آپ کے ساتھ چلنا. اچھا پھر خاموش رہنا. چلے آگے گئے تو کشتی میں بیٹھے. اب کشتی چلی تو جب پیسے دیے انہوں نے پیسے نہیں، خضر کو پہچان گیا. انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں ہم لیں گے. جب اترنے لگے تو خضر نے آرام سے ایک تختہ نیچے سے اکھاڑ دیا. دیکھ لیا موسیٰ آپ اچھے آدمی ہیں، انہیں پیسے نہیں لیے اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی. کہتے میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے بولنا نہیں. یہ بھول گئے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے. آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن جو ہے مروڑ دی، مار دیا. اس نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کو قتل. یہاں موسیٰ بھولا نہیں، موسیٰ کی شریعت میں منع تھا قتل. یہاں موسیٰ بھولا نہیں تھا، یہاں علیہ السلام بولا. اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا تو مجھے چلو ٹھیک، ایک موقع اور. آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانا مانگا. انہوں نے کہا کوئی کھانا کھونا نہیں، یہاں کھانا پڑا ہے. چلو چل پڑے. تو جہاں بستی ختم ہو رہی تھی وہاں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. کہنے لگا آؤ. خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ آؤ یہ دیوار بنائے. وہ دیوار کھڑی کر دی تھی. کہ یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں بناتے پھرتے ہیں. کہتے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اب آپ اور میرے درمیان جدائی ہے. سنو، وہ جو کشتی تھی نا، آگے ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ کشتیاں لے لیتا تھا. میں نے سوچا میں اس کو عیب لگا دوں تو ان کا کام چلتا رہے گا. وہ نہیں لے گا. اور وہ جو لڑکے کھیل رہے تھے نا، ان میں وہ لڑکا ماں باپ کے لیے کفر کا ذریعہ بننا تھا. اللہ ان کو اور دے دے گا. اور یہ دیوار جو ہے نا، یہ دو یتیم لڑکے تھے، ان کا خزانہ ہے، نیچے ان کا باپ رکھ گیا تھا. دیوار گر جاتی، لوگ خزانہ لے جاتے. میں نے دیوار کھڑی کر دی، ان کے جوان ہونے تک انشاءاللہ اس کا خزانہ محفوظ رہے گا. اور کہا یہ سارا کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا. یہاں 3 دلیلیں ہیں خضر کے نبی ہونے کی. ایک یہ کہا کہ میں نے سارا کچھ اللہ کے حکم سے کیا. ایک اس میں یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم سکھایا تھا. اور تیسرا اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے رحمت دی تھی. تو رحمت سے مراد نبوت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خضر ولی تھا اور پھر کہتے ہیں کہ ولی کی شان معاذ اللہ، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی سے ولی بڑا ہوتا ہے؟ غلط ہے. یعنی کہ سینکڑوں ولی بھی ہوں، ایک نبی کو نہیں پہنچ سکتے. تو خضر نبی تھے، ولی نہیں تھے. ان کی اپنی شریعت تھی، ان کی اپنی شریعت تھی. اب یہاں لوگ جو ہے نا یہ بڑے عجیب، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. تو جاندا ہے آر دیاں، جاندا نہیں گا پار دیاں، اسی نمازاں پڑھیاں نے. تو یہ غلط باتیں ہیں. اور دلیل یہ دیتے بھائی خضر تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں تھا. صوفی تو بھی کیا کہنا چاہتے ہے کہ تو محمد رسول اللہ کی شریعت کا پابند نہیں ہے؟ ظالم کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں اس چیز کا پابند نہیں. کون ہے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہے. اور یہ تو واقعے کو بنیاد بنا کے تو کہتا ہے کہ شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے. یہ نبی تھا، وہ رسول تھا، اس کی اپنی ڈیوٹی تھی، اس کی اپنی ڈیوٹی تھی. پھر ایک اور بات بڑی غلط مشہور ہے کہ خضر زندہ ہے، خواجہ خضر زندہ ہے. اور جو کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اس میں سے پیسے جو ہے نا وہ پھینکتے ہیں. میں کب وہ اٹھاتے ہیں کب خرچ کرتے ہیں؟ کیا تم نے یہ بات بتا رکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے تھے سب گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نبی تجھ سے پہلے جتنے تھے سب گزر گئے، تو نے بھی جا رہا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات سے پہلے اس وقت
دنیا میں جو موجود ہیں ٹھیک 100 سال بعد نہیں ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خضر زندہ بھی تھا تو نہیں ہے. تو یہ ساری لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ خضر زندہ ہے، خواجہ خضر زندہ ہے، اور ایک دنیا میں چشمہ ہے پانی کا، اس کو آب حیات کہتے ہیں، جب وہ پی لے تو کوئی مرتا ہی نہیں ہے. اس نے وہ پانی پیا ہوا ہے، اور پھر اپنی طرف سے شعر بنائے ہوئے ان قوالوں نے کہ ہر ٹولے دی کرے خدمت مت کسے ٹولے جو خضر حیات ہوئے، ہر چشمے دا پانی پیویں مت کسے چشمے چ آب حیات. یہ ساری باتیں غلط ہیں. شیطان وہی کرتا ہے اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. سورۃ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. نبی ان کو کہے میں انسان ہوں تمہاری طرح، کیوں مجھ سے بدکتے ہو، کیوں دور جاتے ہو، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح. مرتبہ ایک نہیں ہوتا، جنس کے ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا. محمد بشر لیس کالبشری بل یاقوت حجر لیس کالحجری. محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا بشر کوئی نہیں. یاقوت پتھر ہے، اس جیسا پتھر کوئی نہیں. انسان ہیں آدم اولاد میں، سب میں وہ سردار ہیں لیکن ہیں انسان. میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اچھا انسان تو تمہاری جیسا ہے، باتیں اور کرتا ہے. یوحا الیہ، میری طرف وہی ہوتی ہے، میں وہی سناتا ہوں. پہلے میں نے تمہیں کہی یہ بات. اچھا تو وہی ہے کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پر جو یقین رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے. اور نیک عمل کی پہلی شرط یہاں ذکر کر دی ولا یشرک بعبادت ربی احدا. عمل وہ نیک ہوگا جس میں اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق. کسی عمل کے نیک ہونے کے لیے دو شرطیں. پہلی کہ وہ عمل ایک اللہ کے لیے، نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی مزار قبر کے لیے، برادری خاندان کے لیے، گلی محلے کے لیے کرنا ہے، کرو کرو کرو. لیکن اس کو مجبوری کو، لوکوچاری کو، مارکیٹ کا تقاضا کو نہیں، اس کو نیک عمل نہیں کہہ سکتے. نیک عمل جو صرف ایک اللہ کے لیے. نمبر 2، وہ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ جس نے ثواب دینا ہے اس نے اس کو نیک عمل کہا ہو. جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا رسول صاحب، اس نے اس کو نیک عمل کہا ہو. ٹی وی کے، اخبار کے 5000 مفتی کہہ دیں پوری دنیا کو کیا بات ہے جی، بڑی روح پرور محفل ہے جی، بڑا نہ. نیکی وہ ہے، عمل وہ ہے جس کو اللہ ثواب کہے اور رسول اللہ کہے. اس میں ذوالقرنین کا قصہ ہے. دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. ان میں ایک یہ تھا ذوالقرنین. لوگ کہتے ہیں یہ سکندر یونانی تھا، نہیں، وہ بت پرست تھا. یہ ذوالقرنین مومن تھا. قرآن کہتا ہے یہ مومن تھا، ایمان والا تھا. اس نے مشرق مغرب میں حکومت کی، اور یاجوج ماجوج جو ظلم کرتے تھے لوگوں پہ، اس کی انہوں نے آگے سے دیوار بنائی. قیامت سے پہلے یہ پھر اسی طرح کھولی جائے گی دیوار، اور یہ آئیں گے قیامت سے پہلے انہیں پوری دنیا میں ایسے گھومیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.